السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا ولاگ 1203۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں شروع کہ آج جس ٹاپک پر ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے قبر کی ہولناکیاں۔ کہ آخر ناظرین، ہر انسان نے اس دنیا فانی سے چلا جانا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر جو چیز اس دھرتی میں ہے وہ ایک دن تو فنا بھی ہو جانی ہے، اور ہر زیرو نے موت کا ذائقہ بھی تو چکھنا ہے۔ تو لہٰذا آج اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم انسان زندگی گزارتے ہیں، ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ ہم سب نے جو ہے ایک دن اس دنیا فانی سے چلا جانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہاں کیسے عمل کریں گے تو قبر کے عذاب سے بچیں گے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ قبر میں کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے ڈرنا چاہیے۔ ہم تو قبر کو بھول جاتے ہیں، ہم نے تو کبھی قبر کو یاد نہیں کیا، لیکن وہ قبر ہمیں دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ ناظرین، قبر بھی کہتی ہے کہ اے انسان، تو آج میری پیٹھ پہ عیش و عشرت کرتا پھر رہا ہے اور من پسند کے کھانے کھا رہا ہے، کل تو نے میرے پیٹ میں آنا ہے۔ جب میرے پیٹ میں آئے گا تو تب میں تجھ سے پوچھوں گی کہ تو میری پیٹھ پہ کتنی عیش و عشرت کرتا تھا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر محفلیں لگا رہا ہے اور ہنسی مذاق کر رہا ہے، کل ایک دن تو نے میرے پیٹ میں آ جانا ہے تو میں تجھ سے پوچھوں گی کیسے تو عیش و عشرت کرتا تھا دنیا میں۔ ناظرین، ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے ڈرنا چاہیے، قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ پیچھے رہ گئے، تو لوگ جنازہ رکھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا، کیا اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازہ کو ہمیں چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ تو ناظرین، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا، حضور آپ پیچھے رہ گئے تھے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، ہاں میں پیچھے رہ گیا تھا، میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تو قبر نے مجھے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، کیا آپ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا حال کرتی ہوں، کیا اس کے ساتھ برتاؤ کرتی ہوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ ضرور بتائیے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کہنے لگی کہ میں اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کی کلائیوں کو اس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتی ہوں، اور قبر کہنے لگی کہ میں اس کے گوشت کو کھا کر اس کے خون کو چوستی ہوں اور اس کے ہر جوڑ کو الگ کر دیتی ہوں، اس کے جسم کو ذرہ ذرہ بنا دیتی ہوں، حتیٰ کہ اس کے ہر عضو کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہوں۔ قبر بولی کہ اس کے بازوؤں کو اس کے تن سے جدا کر دیتی ہوں، اس کی رانوں کو اس کے گھٹنوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کی پنڈلیوں کو اس کے پیروں سے جدا کر دیتی ہوں، حتیٰ کہ اس کے جسم کے ذرے ذرے بنا دیتی ہوں۔ تو اتنا سب کچھ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں کو اتنا کچھ سنا کر آپ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، بہت کم ہے، لہٰذا جو اس دنیا میں گناہگار عزت والا ہے، عزت رکھتا ہے، وہ وہاں ذلیل و رسوا ہوگا، جو یہاں مالدار ہے وہ وہاں فقیر ہوگا، جو یہاں عیش و عشرت کرتا ہے وہ وہاں ذلیل و رسوا ہوگا، وہ وہاں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور رو کر آپ کہنے لگے، اے دنیا والوں، تمہیں یہ دنیا دھوکے میں ڈالے جا رہی ہے، لہٰذا اس دنیا کو ترک کر دو، اس دنیا کے خیالات کو چھوڑ دو اور اپنے قبر کے بارے میں سوچو اور آخرت کے بارے میں سوچو، ایسے اعمال کرو کہ اپنی قبر کو بھی روشن کرو اور آخرت کو بھی روشن کرو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ساتھ ایک قبر تھی، آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک مشک تھی جس میں نے پانی بھرا ہوا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا اس قبر سے ایک آدمی نکلا، اس پر گرد و غبار تھی اور ایسے لگتا تھا کہ اسے کسی نے مارا ہے۔ میرا نام لے کر کہا، اے عبداللہ ابن عمر، یہ پانی دے دو۔ آپ فرماتے ہیں ابھی میں تعجب کر رہا تھا اس کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا، تو اچانک ایک اور آدمی اسی قبر سے نکلا اور اس نے مجھے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، اسے پانی نہیں دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ قبر میں اسے واپس گھسیٹ کر لے کے جا رہا تھا، پھر میں آگے چلا گیا حتیٰ کہ رات میں نے ایک بڑھیا کے گھر گزاری، اور اس بڑھیا کے گھر کے قریب فرمایا کہ ایک قبر تھی، اور اس قبر سے میں نے رات کو عجیب عجیب آوازیں سنی،
مشکیزہ اور نجاست کیا ہے، ایسی آوازیں، عجیب آوازیں میں نے سنی۔ تو میں نے اس کی وجہ اس بڑھیا سے پوچھی، تو اس نے کہا کہ یہ جو اس قبر میں مدفون ہے وہ میرا خامد ہے، اور یہ اپنی زندگی میں اکثر جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، اسی لیے قبر میں اس کو شاید عذاب مل رہا ہے۔ اور مشکیزہ کی جو آوازیں آتی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں ایک پیاسے شخص نے اس سے پانی مانگا تھا، تو اس نے جھوٹ بولا کہ سامنے مشکیزہ پڑا ہے اور اس سے پانی پی لو۔ جب وہ شخص مشکیزے کے قریب آیا تو مشکیزہ پانی سے خالی تھا، حتیٰ کہ وہ شخص اپنی پیاس برداشت نہ کر سکا، وہ اس دنیا فانی سے رحلت کر گیا۔ تو اسی لیے اس کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں، شاید کہ عذاب مل رہا ہے اسی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسے اعمال کریں گے اپنی زندگی میں تو ہمیں بھی سزا ملے گی، اس طرح ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہٰذا ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں کل قبر میں ایسی سزا نہ بھگتنی پڑے، تاکہ ہم جو ہے اس قبر کے عذاب سے بچ جائیں اور اپنی قبر کو روشن کر لیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں 2 شخص فوت ہوئے، صحابہ کرام ان کو دفن کر کے جب آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ان کو دفنایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں دفنایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کو تم دفن کر کے آئے ہو میں ان کی چیخ و پکار سن رہا ہوں، ان کو سخت قسم کی سزائیں مل رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، نجاست سے دور نہیں رہا کرتا تھا، اور فرمایا دوسرے کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی وہ غیبت کیا کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو قبر میں سزا دی جا رہی۔ تو ناظرین، یہ حدیث پاک بھی ہمیں یہی سبق سکھا رہی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ ہماری قبر روشن ہو اور ہماری آخرت بھی روشن ہو، اور ہم قبر کی ایسی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے ہے اتنا کافی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔